अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे दर्स और हमारे दर्स का नाम है पाकीज़गी। पाकीज़गी यानी तहारत। दर्स को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान ها निस्बत बे यकदीगर वज़ाइफ़ी दारंद। इंसानों के एक दूसरे के लिए वज़ाइफ हैं, फ़राइज़ हैं که شناخت این وظایف‌ها و انجام آنها باعث بهتر شدن رفت و آمد و از بین بردن ناراحتی‌ها و کاهش اختلافات می شود کہ اگر ان فرائض کو انسان پہچان لے، انہیں جان لے تو پھر ان فرائض کو جاننے کے بعد انسانوں کے تعلقات ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بہتر ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ناراحتیوں میں اور اختلافات میں کمی آ جاتی ہے۔ یکی از آن وظایف مهم نسبت به یکدیگر رعایت نظافت و پاکیزگی می باشد۔ ان وظائف میں سے، ان فرائض میں سے ایک بہت ہی مہم فریضہ یہ ہے کہ وہ نظافت اور پاکیزگی ہے، یعنی صاف صفائی اور پاکیزگی ہے کہ در دین اسلام و همه ادیان الہی تاکید زیادی بر آن شده است کہ پاکیزگی کے بارے میں دین اسلام میں اور تمام ادیان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ روزی پیامبر اسلام وارد مسجد شد۔ ایک دن رسول اکرم مسجد میں داخل ہوئے۔ در مسجد نگاهش به 2 نفر افتاد۔ مسجد میں رسول اکرم کی نگاہ 2 لوگوں پر پڑی۔ اولی لباس تمیزی پوشیدے بود۔ پہلا انسان جو تھا اسے بہت ہی صاف ستھرا لباس، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ولی موهایش را شانه نزده بود، لیکن اس شخص نے اپنے بالوں کو کنگا نہیں کیا ہوا تھا۔ موهایش درہم و نامرتب بود، اس کے بال بکھرے ہوئے اور نامرتب تھے۔ و دومی موهایش را شانه زده بود، اما لباسهایش کثیف و نامرتب بود، اور جو دوسرا شخص تھا اس کے بال صحیح تھے، مرتب تھے، لیکن اس کے کپڑے گندے اور نامرتب تھے۔ دور یکه و آستینهایش سیاه و پرچروک بود، اس کے کپڑوں کی حالت یہ تھی کہ اس کے جو بٹن لگانے کی جگہ تھی وہ اور اس کی آستینیں بالکل سیاہ تھے اور اس کے کپڑے بالکل چروک تھے، یعنی کپڑوں میں سلوٹیں پڑی ہوئی تھی۔ پیامبر حال همه را پرسید، رسول اکرم نے سب سے احوال پرسی کی۔ وقتی به آن 2 نفر رسید رو به مرد اول کرد و با لبخند و مہربانی گفت۔ جب ان 2 لوگوں کے پاس رسول اکرم پہنچے تو پہلے شخص کے پاس رسول اکرم آ کے اس سے مسکراتے ہوئے مہربانی سے اس سے کہا آیا نمیتوانی شانه ای بخری و موهایت را شانه بزنی، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک کنگا لے لو اور بالوں کو کنگا کر لو؟ و به مردم دومی گفت، اور دوسرے شخص سے کہا آیا نمیتوانی آبی پیدا کنی و جامعت را بشویی، کیا تم پانی جمع کر کے اپنے کپڑوں کو نہیں دھو سکتے؟ پیامبر با مہربانی سخنی را فرمودند که شاید همه دوست داشتند بگویند ولی از گفتن آن خجالت میکشیدند۔ رسول اکرم نے اتنی مہربانہ طریقے سے یہ بات کہی کہ شاید دوسروں نے بھی کہنا چاہا، دوسروں نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی کچھ بول، لیکن وہ لوگ شرمندگی کی وجہ سے نہیں بول سکے۔ بعد از آن روز، اس دن کے بعد، یاران پیامبر ہمیشه آن 2 مرد را با جامه‌های تمیز، موهای مرتب و بوهای خوش میدیدند۔ اس کے بعد رسول اکرم کے جتنے بھی دوست تھے ان سب نے ہمیشہ ان 2 لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کے بعد سے ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے اور اپنے بالوں کو مرتب کر کے اور خوشبو لگا کے آتے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے آفریدگار یعنی خلق کرنے والا۔ از این رو یعنی اس سبب سے، بار دفعہ، البتہ، بہرے مند شدن یعنی استعمال کرنا، پیش گیری یعنی روکنا، تابیدن چمکنا، تاریک اندھیرا، چراغ، چرخیدن گھومنا، چنانچہ، خاصیت، دور یعنی چکر لگانا،
رسیدن پہنچنا، روبے اس کی طرف، سوختن جلنا، شگفت انگیز حیرت انگیز، علاوہ بر اس کے علاوہ، فاصلے یعنی دوری، قرار گرفتن یعنی موجود ہونا یا جگہ لینا، گردش گھومنا، موثر اثر گزار، معنی رکاوٹ، نقطے نقطہ، یخ بستن یعنی جم جانا۔ اب اس کو ہم رواں پڑھتے ہیں۔ آفریدگار، از این رو، بار، البته، بهره‌مند شدن، پیشگیری، تابیدن، تاریک، چراغ، چرخیدن، چنانچه، خاصیت، دور، رسیدن، روبه، سوختن، شگفت انگیز، علاوه بر، فاصله، قرار گرفتن، گردش، موثر، معنی، نقطے، یخ باستن۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے چراغ آسمان، یعنی آسمان کا نور یا آسمان کی روشنی، اور یہ درس ہے سورج کے بارے میں۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں۔ یکی از موجودات شگفت انگیزی کے خداوند آفریده خورشید است۔ ایک موجودات جو بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ جسے خدا نے خلق کیا ہے، اور وہ سورج ہے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ فاصله خورشید و زمین به اندازه‌ای است که اگر مقداری خورشید نزدیکتر بود همه چیز در روی زمین میسوخت۔ کہتے زمین اور سورج کا فاصلہ اس حد تک ہے کہ اگر سورج اس فاصلے سے ذرا بھی اگر مزید نزدیک ہوتا تو زمین پر موجود ہر چیز جل جاتی۔ و چنانچہ مقداری دورتر بود ہمیں چیز یخ می بست، اور اسی طرح سے اگر تھوڑا اور سورج دور ہوتا زمین سے تو زمین پہ موجود ہر چیز برف بن جاتی۔ و اگر خورشید فقط از یک نقطه می تابید نور آن به همه جا نمی رسید۔ کہتے اگر خورشید دور ہوتا تو اگر تھوڑا سا بھی وہ چمکتا، تھوڑا سا بھی روشنی کرتا تو زمین پہ اس کی گرماش نہیں پہنچ پاتی۔ زیرا کوہا، جنگل ہا، دیوار ہا و ساختمان ہا یہ مختلف معنی عبور نور آن می شدند، کیونکہ پہاڑ، جنگل، دیوار اور بلڈنگز اور اس طرح کی مختلف چیزیں سورج کی روشنی کو پہنچانے میں رکاوٹ کرتی۔ از این رو آفریدگار توانا آن را به گونه‌ای خلق کرده است که ہر روز از مشرق طلوع کند و سپس کم کم بالا و بالاتر بیاید و هنگام ظهر در وسط آسمان قرار گیرد و به همه جا بتابد و دوباره کم کم رو به پایین برود و سرانجام در مغرب غروب کند و در نتیجه همه جا از نور آن بہرے مند شوند۔ کہتے اسی وجہ سے خلق کرنے والے نے سورج کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ روزانہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اس کے بعد کم کم یعنی آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے اور پھر مزید اوپر جاتا ہے، اور ظہر کے وقت آسمان کے درمیان میں آ جاتا ہے اور تمام جگہوں پر روشنی کرتا ہے، پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ کر کے نیچے کی طرف آتا ہے اور بالآخر مغرب کے وقت غروب کر جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج سے تمام چیزیں استفادہ کر سکتی ہیں، تمام چیزیں سورج سے بہرے مند ہو سکتی ہیں اور فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ البته آنچه را ما از حرکت خورشید می‌بینیم در اصل حرکت زمین است۔ کہتے کہ ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خورشید یعنی سورج کا دورہ ہے، لیکن دراصل سورج نہیں گھومتا، یہ زمین کا دورہ ہوتا ہے، یعنی زمین گھوم رہی ہوتی ہے۔ زمین در ہر 24 ساعت یک بار کامل به دور خود میچرخد۔ زمین ہر 24 گھنٹے میں ایک بار مکمل طریقے سے اپنے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ و در هنگام گردش همیشه یک طرفش که به سوی خورشید می باشد روشن است
وانجا روزز، اور زمین کے دورے کے وقت زمین کا وہ حصہ کہ جہاں پہ سورج ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے اور وہاں پہ دن ہوتا ہے. و طرف دیگرش پشت به خورشید و تاریک است که به آن شب گفته می شود. اور زمین کا دوسرا حصہ کہ جو سورج کے پیچھے ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے اور اسے رات کہا جاتا ہے. زمین در هر سال 365 بار به دور خودش میچرخد. زمین سال میں 365 بار اپنے ارد گرد گھومتی ہے. و در همون حال به دور خورشید هم میچرخد، اور اسی طرح سے سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے کہ بر اثر آن ماہها و فصلها به وجود می آید. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مہینے اور موسم یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. علاوہ بر اینها خورشید فوائد دیگری نیز دارد. اس کے علاوہ سورج کے دوسرے فائدے بھی ہیں. از نظر علمی ثابت شده است که نور خورشید خاصیت دارویی هم دارد و در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها مؤثر است. کہتے علمی نظریے کے مطابق سورج کا جو نور ہے، سورج کی جو روشنی ہے، اس کی خاصیت جو ہے دوائیوں کا کام بھی کرتی ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے بہت ہی پر اثر ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا درس پاکیزگی، الفاظ و معنی اور اسی طرح سے درس خورشید. کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس کی کلاس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.